بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس آیت میں ولیال عشر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قسم کھائے ہیں فجر کی اور ولیال عشر کی، 10 راتوں کی. تو جمہور مفسرین کی رائے ہے کہ 10 راتوں سے مراد یہ ذی الحجہ کی جو پہلا عشرہ ہے، ابھی جو شروع ہو گیا کل سے، کل یعنی آج پہلا دن ہے اس کا. تو یہ جو 10 دن ہے یہ مراد ہے. اور علامہ طبری رحمہ اللہ نے اس آیت کے بارے میں لکھا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10. موسیٰ علیہ السلام نے پہلے 30 دن گزارے، پھر 40 دن کا اس کا اضافہ کیا، 10 دن کا 40 پورا کیا. تو اس 10 دن کے بارے میں علامہ طبرانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ذی القعدہ کا 30 دن تھے اور پھر پہلے یہ 10 دن یہ پورا کی. تو یہ جو ایام ہے یہ بہت مبارک ایام ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بعض اوقات میں کم عمل پہ بہت عطا کرتے ہیں. لیلۃ القدر ہے، 1 رات ہے، لیکن خیر من 1000 شہر. آپ اندازہ لگائیں، 1000 مہینوں سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ بہتر ہے. جو بہتر ہے، جو اللہ کہتے ہیں بہتر ہے، وہ خود بھی 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی. ظاہر بات ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ جو کہتے ہیں کہ بہتر ہے، تو ہمیں سمجھانے کے لیے تو وہ ہے کہ کیا ہے 1000 مہینے، لیکن وہ کہتے ہیں اس سے بھی بہتر ہے. آپ اندازہ لگائے رب العالمین کی کرم کی، اللہ تعالیٰ کی فضل کی اور اس کے حبیب کی امت پر مہربانی کی کہ کتنے کم وقت میں کتنا نوازتے ہیں. اور بعض ایسے مقامات ہوتے ہیں اس کے فضائل زیادہ ہوتے ہیں، جیسے کہ حرم شریف میں ہے تو ایک نماز 1 لاکھ پر کیا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو بدلے عطا کرتے ہیں. تو بعض ایام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی اپنی ایک خاصیت ہوتی ہے اور اس کی اپنی ایک فضیلت ہوتی ہے. اعتکاف ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب اعتکاف میں بیٹھے. باقی جو سرگرمیاں ہوتی تھی جو رمضان سے پہلے کرتے تھے، اعتکاف سے پہلے کرتے تھے، اس کو موقوف کر کے سب کیا کرتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھتے. تو ابھی اعتکاف کی الگ کیا ہے، اس کی الگ فضیلت ہے، اس کے الگ فوائد ہے، اس کی الگ ضرورت ہے اس کی. تو یہ جو ایام ہیں، ان ایام کے بارے میں جو حدیث مبارکہ میں ہیں وہ اور جو صحابہ کی اس میں معمول ہے وہ یہ کہ اس میں عبادات، ذکر و اذکار
یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو دوسری اعمال سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ ان ایام کا ایک موسم ہے، عبادات کا موسم ہے، ذکر اذکار کا موسم ہے۔ بخاری شریف نے تعلیقاً روایت کیا ہے کہ ان ایام میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں بازار چلے جاتے اور بلند آواز سے کہتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دونوں چلے جاتے بازار، یہ بازار میں کہتے ہیں، اور بازار والے پھر ان کے کہنے سے وہ بھی سب شروع ہو جاتے۔ تو بازار میں کیا ہوتا ہے، ایک گونج اٹھتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ جو ایام ہے، یہ ایام ہے ذکر کے، یہ ایام ہے عبادات کی، اس ایام میں خاص فضیلت ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ کوئی اور عمل اللہ کو ان ایام میں عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ وہ تفصیل روایات میں آپ کو ذکر کروں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس حوالے سے روایات ہیں جو بتایا ہے، لیکن چند چیزیں میں پہلے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ۔ معدودات سے یہ جو ایام تشریق کے مخصوص کیا ہے، چند معدود یہ ایام ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، وہ معلومات کا ہے، تو اس سے جو 10 یہ ایام مراد 10 دن، ان ایام میں اللہ کو یاد کرے۔ اور ان ایام میں اب دیکھیں کہ ہر جگہ اللہ کے نام بلند ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ وہ حجاج کیا کرتے ہیں، حاجی اور وہ یہ لوگ تلبیہ پڑھتے ہیں۔ یہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینا میں اپنے خیمے میں ہوتے تھے، تو خیمے سے وہ جب نماز پڑھنے کے بعد وہ تلبیہ کہتے، تلبیہ جب کہتے تو اس سے قریب والے جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آواز سنتے تو وہ بھی لبیک شروع کرتے، اور اس سے جو قریب میں جہاں تک آواز پہنچ جاتی تو لوگ تلبیہ پڑھنا شروع، تو وہ کہتے پوری مینا گونج اٹھتی۔ تو بخاری شریف میں جو الفاظ آئی ہے وہ کیا ہوتے ہیں کہ پوری مینا گونج اٹھتی اس سے۔ تو دیکھیے یہ ایام ذکر ہے، کیا ہے، ایام العبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو ان ایام میں ذکر اور عبادت کیا ہے، اس کو پسند ہے۔ ان ایام کے بارے میں ویسے چند روایات آج ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، اس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت نقل فرماتے کہ یہ سید الشہور شہر رمضان، مہینوں کے جو سردار ہے وہ کون سا ماہ ہے، کون سی ماہ ہے، رمضان کی، وہ سردار ہے۔ وَأَعْظَمُهَا حُرْمَةً ذو الحجہ، اور سب سے زیادہ حرمت والی کون سی ماہ ہے، وہ ذی الحجہ ہے۔ اس کی یہ بیہقی کی روایت ہے، اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ذی الحجہ ہے اور خاص طور پہ جو پہلا عشرہ ہے اس میں جو امہات العبادت ہے سب وہ موجود ہے۔ اس میں آپ دیکھیں نمازیں تو ویسے بھی پڑھتے ہیں لوگ، اور اس میں یوم عرفہ کا روزہ بھی لوگ رکھتے ہیں، حج عظیم عبادت ہے، حج بھی موجود ہے، اور قربانی بڑی عظیم عبادت ہے، وہ بھی موجود ہے۔ تو حج بھی ہے، قربانی بھی ہے، عبادت بھی ہے، نہیں وہ نماز بھی ہے، صوم بھی ہے، اور ساتھ تو اس میں دیکھو یوم عرفہ بھی ہے، یوم النحر بھی ہے، جتنے بھی سب ایام کیا ہے وہ سب خیر ہے، اور سب یہ جو امہات العبادت کی چیزیں وہ یہاں پائی جاتی ہیں۔ رمضان المبارک ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے، اس کی کیا ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے، اس کی اپنی خاصیت ہے، اس کی اتنی اپنی برکات ہے کہ اگر ایک روزہ قصدن کوئی چھوڑ دے پھر پوری عمر روزے رکھ کے اس کا وہ کفارہ نہیں کر سکتے، اس کی اتنی برکات ہوتی۔
ہاں اس کی الگ خاصیت ہے، اس میں پھر حج نہیں ہے، لیکن یہاں کیا ہے؟ حج ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ ایک دوسری روایت ہے، اس میں کہتے ہیں ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الايام العشر، کہ یہ جو 10 دن ہے اللہ کے نزدیک، جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نزدیک اس 10 دن میں اعمال سے اور ذکر سے کوئی اور چیز اللہ کیا نہیں پسند نہیں۔ فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، تو اس وجہ سے اس میں نبی کریم سے فرماتے کہ اب زیادہ کریں۔ تو دیکھیں زیادہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں، مثلا آپ لوگ تسبیحات کرتے ہیں 100 دفعہ، تو ان ایام میں 300 کریں، ان ایام میں کیا کریں؟ 300 کریں۔ تہجد ویسے بھی پڑھتے ہیں، تھوڑا سا کیا کریں؟ مزید ہمت کریں، تھوڑا زیادہ کر لیں۔ ابھی تک آپ لوگ اللہ اکبر چلتے پھرتے نہیں کرتے تھے، یہ جو ایام ہے اس میں علماء نے کہا ہے کہ عام چلتے پھرتے بھی مستحب ہے، اس میں بھی اللہ اکبر یہ پڑھا کریں۔ تو یہ ان ایام سے ہم کیا کریں؟ یہ فائدہ اٹھائیں۔ ویسے زیادہ اہتمام نہیں کرتے تھے کہ تحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد کے تو اہتمام کیا جائے، تو کبھی کبھی ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ ابھی کل وقت تو میں عبادت میں مشغول نہیں رہ سکتا، تو پھر جو جتنا کر سکتے وہ بھی چھوڑ دیتے، وہ تو کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی یاد ہو، اللہ تعالیٰ کی ذکر ہو۔ تو ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہے ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، یہ تو پچھلی روایت میں بھی یہ الفاظ گزر گئے، لیکن یہ اضافہ ہے اس میں ترمذی شریف کے اور ابن ماجہ کی روایت میں، فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، ان ایام میں اللہ کو عبادت اتنی پسند ہے کہ جہاد سے بھی زیادہ اس کو پسند، اتنی مبارک عمل سے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ، ہاں اس سے بھی زیادہ پسند ہے۔ الا رجل خرج بسیفہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، ایک شخص ایسا ہے کہ وہ گھر سے نکلا، اپنا مال بھی ساتھ لگائے، جان مال دونوں لے گئے، اور جان بھی لوٹا دی، مال بھی لوٹا دی۔ ہاں یہ ایک ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کا اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے۔ باقی ان ایام میں جہاد سے بھی افضل کیے اللہ کیا؟ عبادت ہے۔ یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ دیکھیں تو یہ جو مخصوص 10 دن ہے، ان ایام میں ذکر کی عبادات کی بس ایک خاص فضیلت ہے، ایک خاص موسم ہے، اور جو فضائل بتائے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتاتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ من جانب اللہ ہوتی، وہی غیر مطلوب ہوتی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا ہوتا ہے کہ اس کی یہ فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ جو ہمیں کسی کام بس ان ایام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان میں ذکر کی فضیلت ہے، اتنا عطا کرتا ہوں، دراصل ان ایام میں ذکر کی اتنا ہی روحانی فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی جو فضائل بتاتے ہیں اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں ملتا نا، اس کو فائدہ نہیں ملتا، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ جس امر کی تاکید کرتے ہیں دراصل وہ ہمارے لیے اس درجے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ 5 وقت نماز کے فرض ہے، تو اس کے فرضیت کا مطلب ہے کہ ہمارے روح کے لیے کہ وہ کیا ہو، وہ زندہ ہو، اور ہمارے لیے ایمان کے لیے، ہمارے دین کے لیے اس درجے ضروری ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہمارے سجدوں سے اللہ تعالیٰ کی کوئی کیا نہیں ہوتے، اس کے مقام، اس کی کبریائی میں اضافہ نہیں ہوتا، ہم نہ پڑھے اس سے کچھ قیمت نہیں ہوتی اس کی۔ ہاں یہ ہمارا فائدہ ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ ترغیب زیادہ دیتے ہیں، تشویق دلاتے ہیں ہمیں فضائل کہ ہم یہ نوازیں گے آپ کو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان ایام میں کوئی خاص تاثیر ہے، اس میں ہمیں کوئی خاص فائدہ مل رہا ہے، کوئی کیا ہے، ہمیں کوئی خاص فائدہ مل رہا ہے۔ اخروی فوائد الگ، روحانی فوائد کیا الگ، 2 قسم کے فوائد ملتے ہیں۔ یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من 10 ذی الحجہ یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر۔
اس میں یوم عرفہ ہے، وہ تقریباً منگل کے دن ہے، کیونکہ بدھ کو کیا ہے؟ عید ہے، بدھ کو عید ہے، منگل کو وہ یوم عرفہ ہے۔ اور یوم بدھ منگل کی صبح سے پھر تکبیرات بھی شروع ہو جاتے ہیں، جو مسنون تکبیرات ہے، اس کے بعد فجر کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں ایک مرتبہ واجب ہے، اور جہراً کس پہ؟ وہ جو مرد ہے ہر فرض نماز کے بعد، اور مستورات پر بھی کیا ہے؟ واجب ہے، لیکن ایک دفعہ واجب ہے لیکن وہ آہستہ پڑھیں گے، تو وہ بھی شروع ہوں گی اس سے۔ اور یہ آج اس دفعہ جو یوم عرفہ کا روزہ ہے وہ کس کو ہے؟ منگل کو۔ اس کی بھی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ سیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عرفہ کا روزہ ہے، میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ جو اگلے سال اور پچھلے سال کے اللہ تعالیٰ سے گناہ معاف فرمائیں گے۔ تو بہت بڑی چیز ہے، ہم تو گناہ گار ہے، خطا کار ہے، غفلتوں کی زندگی ہے، پتہ نہیں کیا کوتاہی ہوتی ہے، انسان سے کیا کمزوری ہوتی ہے۔ ہماری ہر خطا، ہر گناہ، حقیقت یہ ہے کہ وہ ہماری اس کے لیے، ہماری سزا کے لیے کافی ہے۔ یعنی ہماری جو غفلتیں ہیں، ہماری جو کوتاہیاں ہیں، اس پہ یہ تو رب العالمین کا فضل ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے کہ پکڑ نہیں کرتے، ورنہ اگر وہ پکڑ پہ آ جائے اور وہ درگزر کا معاملہ نہ کرے تو ہماری تو کیا ہے، زندگی کی ایک دن کی گناہ کافی ہمارے لیے، ہماری تباہی اور بربادی کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ حفاظت فرماتے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس طرح فضل کا اور کرم کا معاملہ کرے اور معافی کرے، اور آخرت میں بھی اور ہمیں کیا کرے؟ معاف کرے۔ لیکن بہرحال تو بہت بڑی فضیلت ہے کہ انسان کیا کرے کہ اس سے اگلے اور پچھلے سال کے گناہ معاف۔ تو ایک تو اس کا بھی انشاءاللہ اہتمام کریں، وہاں ویسے بھی آپ لوگ الحمدللہ اہتمام کرتے ہیں، تو روزے یہاں نظام ہے، تو یوم عرفہ کا بھی اس کا بھی اہتمام ہو، جس کا چلہ چل رہا ہے اور جن کا چلہ ایسا ہے کہ بعد پورا ہو اور وہ گھر جائیں گے تو وہ پھر گھر میں اہتمام کریں۔ لیکن ان ایام میں خصوصی طور پہ اس کا اہتمام بہت زیادہ ہو، یہ ذکر کی، تو انشاءاللہ اس کے خصوصی اہتمام خود بھی کرے اور گھروں میں بھی بتائیں، مستورات ہے کہ وہ بھی کیا کریں، وہ بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی کثرت سے ذکر کرے ان ایام میں، تکبیرات پڑھے ان ایام میں، عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی۔ بے شک اپنے دیگر کام بھی کرے، یہ نہیں کہ نہ کرے، میں نے کہا کہ تھوڑا سا نظام دے دے تو پھر سہولت سے کر سکیں گے۔ تلاوت کرتے ایک پارے کا تلاوت تھوڑا سا زیادہ شروع کر لیں، اپنے عبادات کے جو آپ کے جو نظام ہے اس میں تھوڑی سی کیا کرے، اضافہ کرے۔ 10 دن ہے تو انشاءاللہ اور پھر چلتے پھرتے ذکر کے اہتمام انشاءاللہ، تو یہ سب ایام کی جو خیرات و برکات ہیں وہ وصول ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔